پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا نے جوتا پہنا پیٹ پھیر کے ہو گئی، وارتحلت الآخرۃ مقبلا، اور آخرت یہ آ گئی، آخرت یہ آ گئی، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے چاہنے والے بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، کہ جو جس کو چاہے گا اسی کے پیچھے چلے گا، جو آخرت کو چاہے گا تو جنت تک پہنچے گا، جو دنیا کو چاہے گا تو جہنم کی آگ میں جا کے گرے گا۔ اس کو مسافر خانہ بتایا گیا ہے۔ انسان یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو میں نے زمین بنائی ہے یہ زندہ اور مردہ دونوں کو سمیٹ کے چل رہی ہے، مردہ نیچے ہیں، زندہ اوپر ہیں، اور ایک دن میرے رب نے رکھا ہے جب اس ساری کائنات کو اللہ توڑے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، ان سے کہو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے۔ ایک دن اللہ نے، ایک موت ہے میری طارق جمیل کی، ایک موت ہے آپ کی، ایک موت ہے پاکستان کے رہنے والوں کی، ایک موت آئے گی ساری کائنات کو، ساری کائنات کو موت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ نہ کسی چیوٹی کو چھوڑے گا اور نہ کسی انسان کو چھوڑے گا اور نہ کسی فرشتے کو چھوڑے گا۔ بقا صرف میرے اللہ کو ہے، وہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو اللہ زیر و زبر کر کے، تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ جس دنیا کا انجام اتنا ہولناک ہو اس پر اپنی آخرت کو بیچ دینا اور اللہ کو ناراض کر لینا اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لینا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، میرے بندو تم اسے دور سمجھتے ہو، وہ بہت قریب ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ کافر کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے اور میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما، جس دن پہاڑ ریت بن جائیں گے، آسمان نیرا نیرا ہو جائے گا۔ اور یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان بڑھ رہا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سارے پہاڑ مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور مر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر رہے ہیں۔ یہ موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کائنات ایک فرد کی موت ہے اور ایک دن ایسا ہی آئے گا، اسی طرح سورج ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا سور پھونک دے گا۔ اسرافیل نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیف انعم، کیف انعم، مجھے کس بات پر خوشی ہو۔ وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته ولا يرتد اليه بصره، مجھے کس بات پر خوشی ہو، اسرافیل نے سور منہ میں لے لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور نظر عرش کی طرف ہے اور آنکھیں نہیں جھپکتا کہ غافل نہ ہو جاؤں، اور اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب وہ کہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ آواز آئی اور پہاڑ پھٹے اور زمین تھر تھرائی اور سمندروں میں آگ لگی اور دریا خشک ہو گئے اور پہاڑ ریت بن گئے اور ریت ہوا میں اڑ گئی، انسان پتنگوں کی طرح اڑنے لگے۔
نہ ماں کو بچوں کا ہوش ہے، نہ بچوں کو ماں کا ہوش ہے، نہ بیوی کو خامد کا ہوش ہے، نہ خامد کو بیوی کا ہوش ہے، نہ بھائی کو بھائی کا ہوش ہے، نہ بادشاہ کو اپنی حکومت کا ہوش ہے، نہ تاجر کو تجارت کا ہوش ہے، نہ منڈی والے کو منڈی کی فکر ہے، نہ سیاستدان کو سیاست کی فکر ہے، نہ وزیر کو وزارت یاد ہے، نہ مالدار کو مال یاد ہے، نہ زمیندار کو زمین یاد ہے، نہ مزدور کو مزدوری یاد ہے، نہ گھر والے کو گھر یاد ہے، نہ بیوی والے کو بیوی یاد ہے، نہ خامد والی کو خامد یاد ہے، نہ بچوں والی کو بچے یاد ہیں، نہ بھائی کو بھائی یاد ہے، نہ دوست کو دوست یاد ہے۔ زمین کب کبا رہی ہے، پہاڑ تھرتھرا رہے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، نیرا نیرا ہو رہا ہے، سورج اندھا ہو رہا ہے، بے نور ہو رہا ہے، تارے چھڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ایک خوفناک منظر ہے، ایک خوفناک منظر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا۔ ایسا ہولناک منظر اللہ قیامت کا بیان کرتا ہے۔ تم موت کا انکار کرتے ہو، تم موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، اور مجھے میری قسم، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے لا کے رہوں گا، میں اس سے لا کے رہوں گا۔ تم کہتے ہو مردہ کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرة، جب ہم وہ سیدھا بالیدہ ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا؟ بھلا کروں گا، کیسے؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، علی ان نصلی بنانا، یہ تیری انگلی کا پورا، تیری انگلی کا پورا۔ پچھلی صدی میں انسانوں نے ایک علم دریافت کیا، پچھلی صدی میں، کہ ہر انسان کے انگلیوں پر ایک پرنٹ بنا ہوا ہے جو کسی اور کا نہیں، اس کا ہے فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں۔ وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، بسمہ، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو بنا ہوا ہے یہاں ایک پرنٹ، یہ اور کسی کا نہیں، صرف میرا ہے۔ 7 ارب انسانوں پر 7 ارب پرنٹ اللہ نے چھاپے ہیں۔ وہ جو پہلے آئے ان کے بھی الگ، جو آگے آئیں گے ان کے بھی الگ۔ میں قربان جاؤں، 1400 سال پہلے میرا اللہ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بھلا قادرین علی ان نصلی بنانا، ملا لینا، ملا لینا، دیکھ لینا تیرا ہی پرنٹ ہوگا۔ قادرین، قدرت والا، شہنشاہ، مالک الملک، موت سے پاک، ذوالجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، بس وہ موت سے پاک ہے۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، یمیت و خلائق، سب کو مارتا ہے، ولا یموت، خود وہ موت سے پاک ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، یمیت الخلائق ہے، سب کے لیے موت ہے، وہ موت سے پاک ہے، سب کے لیے فنا ہے، وہ فنا سے پاک ہے، سب کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاکت سے پاک ہے، سب کے لیے مٹ جانا ہے، وہ مٹ جانے سے پاک ہے، اپنی ذات میں قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، شہنشاہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، موت سے پاک، ساری کائنات کو موت دے رہا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ زمین کو جھٹکا دیا، بادشاہ ہوندے ہوں، تخت ہو گئے، شاہان ہو گئے، وزارت ہو گئی، وزیر ہو گیا، صدارت ہو گئی، صدر ہو گیا، زیور ہو گئے، دلہن ہو گئی، دلہا ادھر بھاگا، دلہن ادھر بھاگی، مالک ادھر بھاگے، نوکر ادھر بھاگے، آج جگہ نہیں ہے۔ این المفر، این المفر، این المفر، بھاگو بھاگو۔ دنیا میں مار کے چلے جاتے تھے، چوری کر کے چلے جاتے تھے، ڈاکے ڈال کے چلے جاتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ آج بھاگو بھاگو، کدھر بھاگو گے؟
لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آج نہیں بھاگ سکتے، آج پکڑ گئے ہو. یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے. کہ آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. آج اللہ پکڑنے پر آ رہا ہے، ایک جھٹکا دے گا ساری دنیا کے انسان ایک موت مارے گا، پھر پہلے آسمان کو مارے گا، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو مارے گا، پھر تیسرے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کر پھر جبریل، پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے باقی ہیں اور جبریل، میکائیل اور اسرافیل اور میں باقی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ اَيَمُوتُ جبریل و میکائیل، یا اللہ کیا جبریل اور میکائیل مر جائیں گے؟ ان کو بچا لو، ان کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي. خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو فنا ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا میرے عرش کے نیچے، سب مریں گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ عرش کے فرشتے باقی، اسرافیل باقی، میں باقی. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، پھر اسرافیل مرے گا اور سور کیوں اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کر لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ حملۃ العرش وبقیت انا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. عرش کے فرشتے مر جائیں تو 4 فرشتے ہیں وہ گریں گے اور مریں گے، پھر اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل ملک الموت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من باقی، من باقی، کون باقی؟ اللہ کو سب پتا ہے کون باقی. کہے گا یا اللہ بقیت انا، میں باقی، میں باقی، باقی سب ختم. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت انک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو لوگوں کو مارتا رہا، آج میں تجھے مار رہا. اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان سلامت ہوتے تو بکھر جاتے، تو پہلے بکھرے پڑے ہیں. پھر اللہ، کون اللہ جسے ہم نے بلایا؟ کون اللہ جو اذانوں پر جب بلاتا رہا نماز کے لیے آ جاؤ اور شیخ و پورے والے کے کان پہ جوں نہ رہیں گی؟ کون اللہ جو ساری قدرتوں کا مالک؟ کون اللہ جو بے نیاز؟ کون اللہ الرحمن؟ کون اللہ الرحیم؟ کون اللہ الملک القدوس؟ کون اللہ السلام المؤمن؟ کون اللہ المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ کون اللہ الخالق الباری المصور الغفار؟ کون اللہ القهار الوهاب الرزاق الفتاح؟ کون اللہ العلیم القابض الباسط الخافض؟ کون اللہ الرافع 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 المعز المذل؟ کون اللہ السمیع البصیر الحکم العدل؟ کون اللہ اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور؟ کون اللہ العلی الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع؟ کون اللہ الواحد الشہید الحق الوکیل القوی المتین الحمید المحصی؟ کون اللہ المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر؟ کون اللہ المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف؟ کون اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله لله الاسماء الحسنى. وہ اللہ جو نظروں سے دور اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو لا مکان و لا زمان اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو تخیل تصور سے دور اور شہرت سے زیادہ قریب،
وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک اور شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ جو دکھائی نہ دے، تخیل میں سمائے نہ اور نظروں سے دکھائی نہ دے، وہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب، وہ اللہ ساری کائنات کو مار کر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو اب آؤ۔ ارے دیوانو، مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کو پکارتے رہے، مجھے چھوڑ کر انسانوں کو پکارتے رہے، میرے بندوں کو پکارتے رہے، مجھے پکارتے جو میں موت سے پاک ہوں۔ پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، کوئی ہو تو آئے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کی طرف کیسے بادشاہ، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله للہ۔ اللہ کہے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، بادشاہ مر گئے، انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، جنات مر گئے، عرش کے فرشتے مر گئے، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا۔ موت سے پاک ایک اکیلا اللہ، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، نیند اونگ سے پاک، تھکن تھکاوٹ سے پاک، زوال سے پاک، ظلم سے پاک، کھانے پینے سے پاک، ایک اللہ باقی ہے، باقی سب کو پتہ ہے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، پھر میرا اللہ زندہ کرے گا، یہ قبریں پھاڑے گا اور مردے نکالے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الى نصب یوقظون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ میں نے قبروں سے نکالا، قبروں سے نکلیں گے، ایک طبقہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال دیا، اے مارے گئے، اے مارے گئے، یہ قبر سے کس نے نکال دیا۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، وہ کہے گا ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا جس سے شیخ و پورا میں ہمیں ڈرایا جاتا تھا، جس سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ دن ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو، یہ وہ دن آ گیا جس کا میرے رب نے وعدہ کیا تھا اور جس کی نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے تو خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، ویران، پریشان، کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، کالی رات کی طرح ان کے چہرے تاریک ہوں گے، کالی رات کی طرح، سیاہ کالی رات کی طرح ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ناعمہ لسعیہا راضیہ، تر و تازہ، خوش باش، ضاحکہ مستبشرہ، ضاحکہ مستبشرہ، کچھ چہرے ہوں گے روشن، کچھ چہرے ہوں گے ہنستے ہوئے۔ آدمی دنیا میں میک اپ کر کے چہرہ روشن کر لیتا ہے، بناوٹی مسکراہٹ سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے اندر کی خوشی، اندر کی خوشی لائی نہیں جا سکتی، اندر میں خوشی اتاری نہیں جا سکتی، اندر میں خوشیاں صرف اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے، اللہ اتارتا ہے۔ تو اللہ قیامت کا دن بتا رہا ہے 3 صفتیں نیک لوگوں کی، مسکرہ، روشن، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، اندر سے خوشیاں باہر نکل رہی ہوں گی، اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوں گی، اور جن کے کالے چہرے ہوں گے،
کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک دفعہ واپس کر، ایک دفعہ واپس کر، تیری مان کے چلیں گے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ بکواس بند کرو، سمجھانے والے آئے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے تھے، بلا قد جاءت رسل ربنا، بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول، انہوں نے بتایا تھا فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور فوج در فوج میدان معاشر میں چل رہے ہیں، کئیوں کے عمل ہیں جن پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کئی پیدل جا رہے ہیں، کئی سر کے بل چلیں گے، سر کے بل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس رب نے پاؤں پہ چلایا وہ سر پہ چلائے گا۔ یہ دن ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، کہے گا ہائے مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، مر گیا، میری کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آجا مجھے موت دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن موت مرے گی، وہ نہ مرے گا، موت مرے گی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال گیا، میری حکومت گئی، میرا تخت گیا، مجھے بچاؤ۔ اللہ کہے گا خودو پکڑو، تو مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے، ہتھکڑی ہی لے جائیں گے، فرشتے یہاں ہاتھ ڈالیں گے اس کے منہ کے اندر، یہاں ہاتھ آئے اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا کپڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور ایسے کرا واضح کھاتا گرے گا، کہیں گے رحم کرو، ارحمونی، تو کہیں گے لم یرحمک ارحم الراحمین، فکیف نرحم، تجھ پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ خذوہ پکڑو، فغلوہ باندھو، ثم الجحیم وصلوہ، اسے کباب کی طرح اب بھوننا شروع کرو، یہ وہ ہے جو میرا انکار کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میری شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، یہ وہ ہے جو میرے دین کا مذاق اڑاتا تھا، آج پکڑ آ گئی، فذوقوا مس سقر، چکھو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم، حطب، لظى، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ جہنم کے 7 جیلیں ہیں، جہنم کی 7 جیلیں ہیں، سب سے نیچے حاویہ منافقین کے لیے، حاویہ جہیم مشرکین کے لیے، سقر صابئین کے لیے، سعیر مجوس کے لیے، لظى یہود کے لیے، حطبہ نصارہ کے لیے، جہنم ان ایمان والوں کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نافرمانی کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، روزے چھوڑتے مر گئے، زکات چھوڑتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے، ظلم و ستم ڈھاتے ڈھاتے مر گئے، لوگوں کے حقوق کھاتے کھاتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، نشہ کرتے کرتے مر گئے، جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مرے اور توبہ نہ کی۔ توبہ پہ تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ سارے ہی معاف کرتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ توبہ پہ تو سارے معاف ہوتے ہیں، یہ قید خانہ ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری کائنات کو جلا کر ختم کر دے گی، وہ راکھ بنا دے گی،